تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی۔ رتبہ دانے محبت، محبت کا اونچا مقام یعنی قدر و قیمت۔ کیفیت، حالت، کیفیت، شوق یعنی شوق، عشق و محبت۔ کیا سے کیا ہو گئی یعنی کیا سے کیا بن گئی۔ مفہوم اس کا بنے گا، اے محبوب میں تیری محبت کے اونچے مقام کی قدر کرنے والا ہوں، تجھے پانے کی چاہت میں میری حالت کسی دیوانے سے کم نہیں۔ اگر تجھے یقین نہیں تو آ کر دیکھ لے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے میرے محبوب میں تیری محبت کے بلند مقام کو جانتا اور پہچانتا ہوں، تیری محبت میں اس قدر کھو گیا ہوں کہ مجھے اپنی کچھ خبر نہیں۔ دراصل شاعر کی نظر میں محبوب کا سراپا، محبوب کے غم سے غمگین ہونا اور محبوب کی خوشی سے تسکین پانا اس کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب تیری حالت میں میری حالت، تیرے عشق میں میری حالت کیا ہو گئی ہے، تو نے کبھی غور کیا؟ شاعری میں محبوب ہمیشہ سنگ دل واقع ہوا ہے، وہ عاشق کے دکھ اور کرب کو محسوس نہیں کرتا، اسی لیے عاشق شکوہ کر رہا ہے، تیری خاطر میں نے اپنا کیا حال بنا لیا، اپنے رکھ رکھاؤ کو چھوڑ کر دیوانہ پھرتا رہا، لوگوں کے تانے سن کر زندگی بسر کرتا رہا، لیکن تجھے اس بات ذرا اثر نہ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ انتہا حد، ابتدا آغاز، حسرت تمنا، راہ راستہ۔ مفہوم، اے حسرت ہم نے یہ عشق کے راستے کا انتخاب کر لیا ہے تو اس کی منزل تک بھی پہنچ ہی جائیں گے۔ تشریح، یہ شعر اس غزل کا مقطع ہے۔ مولانا حضرت موہانی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ عشق کی راہ پر ہم نے چلنا ہے تو پھر اس کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے ہم اپنی منزل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے مقصد سے سچی لگن ہو تو وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے اس مقصد کو پا لیتا ہے۔ مقام تک ہم بھی اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے، دشمن ہزار راہ میں ہے۔